آج کا درس ہوگا جو کہ عقیدے سے متعلق ہے، اس مسئلے پر کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا یہ جاننا کہ اللہ کہاں ہے اس کی ضرورت ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کا کیا فائدہ، اللہ کہاں ہے، نہیں ہے، اللہ کہیں بھی ہو یا کہیں بھی نہیں، اس سے کیا؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اس طرح کا سوال کرنا، اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہاں ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے، اس کا تعلق ایمان سے۔ اللہ کہاں ہے یہ علم کس کے بارے میں ہوا؟ اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ کے بارے میں علم یہ تو سب سے عظیم علم ہے، سب سے بڑا علم ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے نا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کے بارے میں علم رکھنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ تو واجب ہے ہر مسلمان پر، ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے نا؟ اللہ کے بارے میں جاننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، اور دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جاننا ہے نا۔ ان تینوں چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قبر میں ہر ایک سے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ قبر میں کیا سوال کیا جائے گا ہر ایک سے؟ رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا نا۔ تو جب رب، رسول اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں تیاری کی جائے، اس سوال کا جواب معلوم کیا جائے۔ تو اللہ کہاں ہے یہ اللہ کے بارے میں علم ہے، معرفت ہے، جانکاری ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے یہ ہمارا سوال نہیں ہے، یا کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایجاد کیا ہوا سوال نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، نہیں اللہ سے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاریہ سے، ایک لڑکی سے، ایک لونڈی سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اور اس نے صحیح جواب دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ایمان والی ہے، جیسا کہ وہ حدیث آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ اللہ کہاں ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کون ہے اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے اللہ کو جاننا ضروری ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کون ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں، آپ کو، سب کو، پوری دنیا کو پیدا کیا ہے نا، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کی تدبیر کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ہم سب کا معبود ہے۔ تو اللہ کون ہے یہ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کہاں ہے حقیقت میں اس کا علم کم ہی مسلمانوں کو ہے۔ زیادہ تر مسلمان اس بارے میں گمراہی کے شکار ہیں، اس کا صحیح جواب ان کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کہاں ہے، جیسے یہ جاننا ضروری کہ اللہ کون ہے، ویسے یہ جاننا بھی ضروری کہ اللہ کہاں ہے۔ اس لیے کہ اس سوال کے جواب میں بہت سارے مسلمان ایسی بات کہتے ہیں جس میں کفر اور شرک پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا کوئی ایسا جواب سمجھتے ہوں جو کہ غلط ہے اور وہ شرک اور کفر اس میں پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
اللہ کہاں ہے اس کا جاننا ضروری ہے، اور یہ اہم سوال ہے، یہ کوئی لایانی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بیکار کی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باضابطہ اس کا حکم آیا ہے اللہ کے بارے میں جاننے کا، اور یہ اللہ سے متعلق مسئلہ ہے، لہذا اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ کہاں ہے جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ٹھیک ہے، اور جو سلف صالحین ہمارے گزرے ہیں، ائمہ کرام جو گزرے ہیں، ان کے کلام میں جب ہم اس سوال کا جواب تلاشتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیا اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ ہر ایک کے دل میں ہے؟ کیا اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے؟ کیا اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں معلوم اللہ کہاں ہے اور یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہیں بھی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہم سب سے اوپر، پوری دنیا، پوری کائنات سے اوپر، آسمان پر، تمام آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ سب سے بلند ہے، یہ اس کا جواب ہے صحیح۔ پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ آسمان پر، اللہ آسمان کے اوپر ہے، اللہ سب سے اوپر ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ دلیلیں اس کی کیا ہیں؟ بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کی ہزاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں، قرآن اور حدیث اور عقل اور فطرت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ کہاں ہے، آسمان کے اوپر ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ ملک میں یہ آیت ہے، دو آیت ہے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ یہ ایک آیت ہے کہ کیا تم مطمئن ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین کانپ اٹھے، لرز جائے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے ہو؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، انسانوں کو ڈرا رہا ہے کہ تم جو کفر اور شرک کر رہے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں کہ جو اللہ آسمان پر ہے وہ تم سے ناراض ہو جائے، تم پر کوئی عذاب بھیج دے؟ دوسری آیت میں ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان پر ہے وہ تمہارے اوپر بھیجے آندھی طوفان، پتھروں کی بارش کر دے تمہارے اوپر، پھر تمہیں پتہ چلے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا؟ تو ان دونوں آیتوں میں جو یہ ہے کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی بارش کر دے، تو اس سے مراد کون ہے؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو من فی السما، وہ جو آسمان پر ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے کہ عذاب بھیجنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اس کی قدرت، اس کے اختیار میں، وہ جب چاہے جس پر چاہے عذاب بھیجے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو آسمان میں، تو یہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہا گیا؟ آسمان پر۔ یہ بالکل واضح اور صاف دلیل ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے وہی حدیث جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا، ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی، میری بکریاں چراتی تھی، میں نے چیک کیا ایک دن تو بکریاں کم تھیں، بھیڑیا جو ہے بکری کو کھا گیا تھا، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اس لونڈی کو
مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ جو ہے ناگوار گزرا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا تو میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، یہ میری لونڈی ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا پوچھا؟ 2 سوال کیے۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اینا عربی کی کلاس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، اینا مینس کہاں، این اللہ، اللہ کہاں ہیں؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت فی السماء، تو اس لونڈی نے، اس لڑکی نے کہا آسمان پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں، میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاتقھا فإنھا مؤمنہ، صحابی کو کہا اس کو آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ ایمان والی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ آسمان پر ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا آسمان پر ہے۔ اگر یہ جواب غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کریکشن کرتے اور کہتے کہ نہیں ایسا کیسے کہہ رہی ہو تم کہ اللہ آسمان پر ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سکھاتے کہ ایسا مت کہو کہ اللہ آسمان پر ہے، یہ کہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اصلاح کرنا۔ نبی اس لیے آئے تھے تاکہ عقیدے کی، ایمان کی اصلاح کرے۔ تو یہ جواب صحیح تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اور صرف منع ہی نہیں کی، مطلب یہ نہیں کہ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس کو آزاد کرنے کو کہا۔ یہاں یہ ایمان والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کہاں ہے، اس سوال کا جواب جاننا اور یہ جواب دینا کہ اللہ آسمان پر ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ وہ لڑکی ایمان والی تھی یا نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے امتحان لیا، جانچا؟ اس سوال کے ذریعے سے اللہ کہاں ہے۔ ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو کہہ دیتے صحابی کو ہاں یہ مومن ہے، آزاد کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امتحان لیا، ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ میں یہ سوال کیا۔ اس کا مطلب بہت اہم سوال ہے، اور یہ کہ اللہ آسمان پر ہے یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو بالکل واضح حدیث ہے اس بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ آسمان پر ہے۔ اس سوال کا جواب کہ اللہ کہاں ہے یہی ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا جواب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سوال کرنا چاہیے اور اس کا جواب معلوم کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان میں سے ہے، بلکہ ایمان کی یہ پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک سوال اللہ کے بارے میں کیا اور دوسرا سوال اپنے بارے میں۔ ایک اور دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات میں خطبہ دیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے خطبے کے آخر میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پوچھا کہ تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام اچھے طریقے سے انجام دے دیا، آپ نے لوگوں کو نصیحت کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری، اپنا فرض ادا کر دیا۔ جب اللہ پوچھے گا تو ہم اللہ کے پاس یہ گواہی دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں ہے کہ فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
کیا اس حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کس طرف کیا؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ آسمان پر، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، میرے صحابہ وعدہ کر رہے ہیں مجھ سے کہ ہم یہ گواہی دیں گے، اور اے اللہ گواہ رہا ہم نے جو جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے کر دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے کہ بلند ہونا، بلندی، یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ بلند ہونا، بلندی، اوپر ہونا، یہ خوبی ہے، کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے اندر ہر طرح کا کمال پایا جاتا ہے نا؟ اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اللہ کمال والا ہے۔ تو اللہ کا کمال اسی میں ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ بلند ہے، اوپر ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، لہٰذا اللہ آسمان پر ہے، یعنی اللہ اوپر ہے، بلند ہے سب سے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہم ہر کمال کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا نام ہے نا العلی، نام ہے یا نہیں ہے؟ العلی، الاعلی، هو العلی العظیم، ہے نا؟ علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند، علو سے ہے، کہتے ہیں نا وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عالی ہے، اعلیٰ ہے، بلند کے معنی میں ہے۔ تو اللہ بلند ہے، کیا مطلب؟ اللہ بلند ہے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ بلند ہے، یعنی اللہ کی ذات بھی بلند ہے اور اللہ کی صفات بھی بلند ہے۔ تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کے بارے میں بلندی کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے۔ اللہ کی ذات بھی سب سے بلند ہے اور اللہ کی صفتیں بھی سب سے بلند ہے۔ فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ ہر انسان جب کچھ مانگتا ہے اللہ سے تو اس کے دل میں یہی خیال ہوتا ہے اللہ اوپر ہے، اس کی نگاہ اوپر ہی کو اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ اوپر ہی کو اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں؟ کیوں؟ فطرت ہے انسان کی، اپنے رب کے بارے میں وہ یہی جانتا ہے کہ وہ اوپر ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جب دعا کرتا ہے کہتا ہے میرے رب، اے میرے رب، اوپر کو دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے غیر مسلم کو بھی آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اوپر والا جانے، انسان کی فطرت میں ہے یہ کہ اللہ اوپر ہے۔ فطرت اگر سلیم ہے، بچی ہوئی ہے، فطرت چینج نہیں ہوئی ہے، تو یہی کہتی ہے فطرت کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جب دعا کرتا ہے اللہ سے، کہتا ہے اے میرے رب، تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، کدھر اس کے ہاتھ کدھر ہوتے ہیں؟ اوپر اٹھتے ہیں۔ اس کی انگلی جب وہ گواہی دیتا ہے شہادت کی تو اس کی انگلی اوپر اٹھتی ہے، نیچے نہیں اٹھتی ہے، دائیں بائیں نہیں اٹھتی ہے، اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اوپر ہے، آسمان کی طرف ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں گواہی دے یا اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اور اس کے ہاتھ کا اشارہ، اس کی نگاہ، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ دیکھیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو کہ اعلیٰ ہے، یعنی سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، یعنی سب سے بلند ہے۔ تو جب اللہ سب سے بلند ہے تو اللہ زمین پر تو نہیں ہے، اللہ زمین پر اگر ہوگا تو پھر سب سے بلند کیسے ہوا؟ سب سے بلند کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر آسمان ہے نا؟ تو آسمان کے بھی اوپر ہے اللہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی بلند ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔
اسی طریقے سے اس بات پر اجماع بھی ہے سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، اور جو بھی اہل علم گزرے ہیں خیر القرون میں، جو سب سے بہترین زمانہ تھا، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، تمام سلف صالحین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر، جیسا کہ امام اوزاعی نے اور بہت سارے اہل علم نے یہ اتفاق اور اجماع بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، ایک تو اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمان پر ہے، اوپر ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ڈائریکٹ اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں اور حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر کہاں ہے، آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اللہ اوپر ہے، آسمان پر ہے، اللہ عرش پر ہے، یعنی اس طرح کی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے، بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ آسمان پر ہے، بعض آیتوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ بہت ساری دلیل ہیں، جیسے کچھ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے جلدی جلدی میں پیش کرتے ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کیا ہے؟ اوپر ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم، فوق مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوق اوپر کو کہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 50۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 18، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ قاہر ہے۔ قاہر اللہ کا نام ہے، القہار، القاہر، یہ اللہ کا نام ہے نا، نام رکھتے ہیں نا عبد القہار، عبد القاہر۔ تو کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، عباد کس کو کہتے ہیں؟ بندوں کو۔ وہ قاہر ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، ہم سب سے اوپر ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4 میں ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام چڑھتے ہیں اس کی طرف۔ کیا کرتے ہیں؟ چڑھتے ہیں اس کی طرف۔ چڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب نیچے سے اوپر جانے کو چڑھنا کہتے ہیں۔ تو فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب کہ اللہ اوپر ہے، تبھی تو چڑھتے ہیں، بندوں کے اعمال کو لے کے چڑھتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا اس کے، ہے نا۔ جبریل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ اللہ کے پاس سے آتے تھے رسول کے پاس، رسول کے پاس سے پھر اللہ کے پاس جاتے تھے۔ فرشتوں کا کیا کام ہے؟ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو دے کے نازل ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، بیان دیتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں بندوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اوپر ہے، تبھی تو چڑھتے ہیں۔ چڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر جانا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف اچھی باتیں چڑھتی ہیں، اسی کی طرف اچھی باتیں چڑھتی ہیں۔ ہم جو اچھی باتیں کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو اچھی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، یہ باتیں جاتی ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں سورہ غافر آیت نمبر 2 میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جو قرآن ہے کہاں سے نازل ہوا ہے؟ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟
اوپر سے نیچے اتارنا. اتارنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز اوپر ہے اس کو نیچے لاتے ہیں تو اس کو اتارنا کہتے ہیں. تو اللہ نے اتارا ہے اپنے پاس سے، تو اس کا مطلب کہ اللہ اوپر ہے، تبھی تو وہاں سے نیچے اتارا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتے اور ہمارے اعمال اوپر کو جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو مطلب اللہ اوپر ہے. اور ایک ہے کہ اللہ نے اپنے پاس سے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا مطلب اللہ اوپر ہے، تبھی تو نازل کیا، اتارا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کیا ہے؟ اوپر ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب اوپر چڑھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر. جب نیچے سبحان اللہ. جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ یعنی یہ جو اوپر ہم پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی بلند. اور نیچے جو جا رہے ہیں سبحان اللہ، تو اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے اس سے. اللہ کیا ہے؟ ہاں بول سکتے ہیں. یعنی ہم نیچے جا رہے ہیں تو مطلب نیچے جانے کو ویسے بھی کہتے ہیں، مطلب کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے. تو اوپر جانا ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے، اور نیچے جانا یہ ترقی کے خلاف ہے نا. تو جب ہم نیچے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ پاک ہے اس سے. اللہ کے بارے میں بلندی کا عقیدہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دیکھیں صحیح ترمذی کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، الراحمون یرحمہم اللہ. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر اللہ کیا کرتا ہے؟ رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس لیے جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. بالکل کلیئر ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ آسمان والا کون ہے رحم کرنے والا؟ اللہ ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اسی طریقے سے دیکھیں صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے؟ بہت زیادہ شرم و حیا والا ہے نا، اور کرم والا ہے. حیٌ کریم، ان ربکم حیٌ کریم. اللہ تعالیٰ کو بہت شرم و حیا آتی ہے اور وہ بہت کرم والا ہے. یستحی من عبدہ ان یرفع الیہ یدہ فیردہما صفرا. اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب وہ اس کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے. اللہ کو اس سے شرم آتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ بندہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اس کی طرف، تو اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ اوپر ہے. ہم نیچے ایسا تو نہیں کرتے ہیں دعا میں نیچے یا دائیں بائیں، اوپر. تو اللہ اوپر ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے. مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں فجر سے پہلے، خاص طور سے اس وقت کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. کیا ہے کہ ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو جب آخری پہر رات کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے اس آسمان پر. یہ جو آسمان دنیا کا آسمان، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، یہ روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر، تیسرا پہر، ہاں، رات کو آپ 3 حصے میں تقسیم کیجئے، مغرب سے لے کر فجر تک کے وقت کو 3 حصے میں تقسیم کیجئے، تو آخری جو حصہ ہے وہ ٹھیک ہے. اگر مان لیجئے کہ رات مغرب سے فجر مطلب اگر 9 گھنٹے کا ہے مثال کے طور پہ، تو آخری کا 3 گھنٹہ، 6 گھنٹے کا ہے نا، تو آخری کا 2 گھنٹہ. تو یہ ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ روزانہ رات میں نازل ہوتا ہے، اترتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان پر، تبھی تو اترتا ہے. اترنے کا کیا مطلب ہوا؟ اترنا کب بولتے ہیں؟ جب اوپر سے نیچے کوئی چیز آتی ہے، کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کو اتارنا بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اس آسمان پر. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان سے بھی اوپر ہے.
ابھی تو اللہ تعالیٰ اس پر سے نازل ہوتا ہے اس آسمان پر، ہاں اس آسمان پر آتا ہے، اس سے اوپر اور 6 آسمان ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ، وہاں سے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے روزانہ رات میں اس وقت، اور کہتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، جواب دوں گا میں، اور من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا، ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے مغفرت دوں گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تبھی تو وہ اترتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ غافر آیت نمبر 26 کا مطالعہ کیجئے، اس میں فرعون کا واقعہ، فرعون حامان سے کہتا ہے، اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ ایسا کرو، ایک سیڑھی کا انتظام کرو، میں سیڑھی پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کے رب کو، ہے نا یہ واقعہ۔ ایک بار اس نے کہا کہ جو ہے میں تیر مارا تو خون آلود ہو کے لوٹا، تو کہا کہ میں نے مار دیا جو آسمان کے اوپر۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں سورہ غافر آیت نمبر 26 میں کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا ہے سیڑھی کا انتظام کرو، میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کون ہے موسیٰ کا رب، جس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اوپر رب سے جو ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تم لوگ ایمان لاؤ، میں دیکھوں تو صحیح کہاں ہے موسیٰ کا رب۔ معلوم اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ایمان یہ تھا کہ میرا رب اوپر ہے، وہاں سے مجھ پر وحی آتی ہے۔ فرعون نہیں مانتا تھا اس کو، تو اللہ اوپر ہے اس کا انکار کس نے کیا؟ فرعون نے، اور اللہ اوپر ہے اس کا اقرار کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدہ ایمانی ہے کہ اللہ اوپر ہے، آسمان پر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ اوپر نہیں ہے تو وہ فرعونی ہو گیا، اور جو کہے اللہ اوپر ہے وہ موسوی ہو گیا، محمدی ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیں معراج کا واقعہ ہوا تھا، معراج کا واقعہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہاں بلایا؟ معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اسراء اور دوسرا معراج۔ اسراء مکہ سے بیت المقدس جانا، یہ اسراء کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں کے اوپر اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے عروج سے، عروج ترقی کو کہتے ہیں، اوپر جانے کو کہتے ہیں۔ تو معراج کا واقعہ خود بتاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ وہی جو مسجد ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، ہاں مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام مکہ سے پہلے گئے مسجد اقصیٰ، اس کو بولتے ہیں اسراء، جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور وہاں مسجد اقصیٰ سے اوپر گئے اس کو کہتے ہیں معراج، اوپر چڑھنا، اوپر جانا۔ تو یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ورنہ ملاقات کے لیے، کلام کرنے کے لیے اوپر کیوں بنایا اللہ نے؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو مکہ میں اللہ موجود تھا، مکہ ہی میں ہم کلام ہو جاتے، نماز فرض کر دیتے اور ساری باتیں ہو جاتی۔ اللہ نے اوپر بلایا اپنے پاس، اس کا مطلب اللہ اوپر ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا، 50 وقت کی نماز فرض کیا ہے نا، جب آ رہے تھے نیچے، اس دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک کوئی نہیں جاتا ہے نا، فرشتے بھی نہیں جاتے، اور جو نبی رسول سب تھے سب آسمانوں پر تھے، کوئی ساتھ میں، کوئی چھٹے پہ، کوئی 5ویں پہ، ہے نا، الگ الگ، ابراہیم کسی آسمان پہ، موسیٰ کسی آسمان پہ، عیسیٰ کسی آسمان۔ تو جب آ رہے تھے نماز فرض ہونے کے حکم کو لے کر، تو ایک آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہے نا، تو انہوں نے کیا کہا، کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ میرے پاس تجربہ ہے، میری بات سنو، میرے پاس تجربہ ہے، تیری امت ایسا نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہو جائے گا ایک دن میں 50 وقت کی نماز، مجھے تجربہ ہے، میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر گیا تھا، میں جانتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو لے کے پھر واپس نہیں جاتے، پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری امت سے نہیں ہو پائے گا تو خلاص پہلے کم کرا لیتے، ہے نا۔ تو بہرحال آئے تو مشورہ سن کر پھر گئے اوپر، ہے نا، اور اس طرح سے کئی بار ہوا، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 کم کرتے کرتے 5 پہ آیا معاملہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر سے آنا موسیٰ کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اوپر جانا، کس کے پاس جاتے تھے اوپر؟ کس کے پاس سے آئے تھے؟ اللہ کے پاس سے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔
سیدھی سی بات ہے. اچھا، وہ بھی حدیث مشہور ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے. کون لوگ؟ مومنین. مومنین دیکھیں گے قیامت کی. کفار اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں، اور یہ ایک عذاب ہے. اور مومنین اللہ کو دیکھیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. مومنین ایمان والے. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو، بالکل صاف واضح، کوئی پیچیدگی نہیں. سب لوگ چاند کو سب لوگ دیکھتے ہیں نا. کسی کو کوئی دقت آتی ہے دیکھنے میں؟ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آرام سے، سکون سے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح سے دیکھو گے. ٹھیک ہے؟ کس طرح سے؟ جیسے چاند کو تم دیکھتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اوپر ہے. کیسے؟ جیسے کہ چاند کہاں ہے؟ اوپر ہے. چاند کو دیکھنے کے لیے ہم اوپر نظر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. معلوم ہوا کہ اللہ اوپر ہوگا اس وقت بھی. اللہ اوپر ہے، تبھی تو چاند کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، اوپر ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، عرش پر مستوی ہے. قرآن مجید میں 7 جگہ آیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، 7 جگہوں پر، جس میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. صاف ہے بالکل. اور عرش کہاں ہے؟ عرش آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ کا ایک عرش ہے اور اللہ کی ایک کرسی ہے. اللہ کی کرسی جو ہے اس کائنات سے بڑی ہے. اللہ کی کرسی اس کائنات سے بہت بڑی ہے. جیسے کہ بڑا سا میدان ہو، اس میں ایک چھوٹی سی رنگ رکھ دیجئے. ٹھیک ہے؟ تو وہ رنگ جو ہے نا یہ کائنات ہے، اور پورا میدان یہ کرسی ہے. یعنی کرسی اتنی بڑی ہے اس کائنات سے. اور اس کرسی سے بھی بڑا کیا ہے؟ عرش ہے اللہ کا. اس کرسی سے بھی بڑا. جیسے کرسی اس کائنات سے بڑی ہے اسی حساب سے عرش اللہ کا اس کرسی سے بڑی. اب سوچیے اللہ کتنا بڑا ہوگا. اس عرش پر اللہ مستوی ہے، کرسی سے بھی اوپر عرش، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ. الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، مستوی ہے. اس طرح کی 7 آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے. عرش پر کرسی. ہاں نہیں، عرش پر مستوی ہے یعنی اللہ عرش پر بلند ہے. کرسی سے اوپر عرش ہے، عرش پر اللہ مستوی ہے. ہاں، کرسی اللہ کے پاؤں کے رکھنے کی جگہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ اللہ زمین پر ہے یا اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ ہر ایک کے دل میں ہے یا نہیں معلوم اللہ کہاں ہے، یا اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہو کہ اللہ کہاں، یہاں ہے وہاں ہے، اس طرح کی باتیں سب غلط ہیں. آیتیں اور حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ اوپر ہے، آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اور یہی اللہ کی شان ہے. اسی میں تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ مطلب اتنا اوپر ہے، اس کے باوجود اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اس کے باوجود اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے. اس سے اللہ کی شان اور بڑھتی ہے نا. یعنی کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کے پاس نہ ہو، اور پھر بھی وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانے، یہ کمال کی بات ہوئی نا. یہ تو کمال کی بات نہیں ہوئی میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں. یہ اتنے کمال کی بات تو نہیں ہوئی، کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں تو کیوں نہیں جانوں گا. کمال تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نہ ہو اور پھر بھی وہ جانے. تو اللہ تعالیٰ یہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس پر آگے بیان ہوگا اگلے درس میں. اس لیے کہ بہت جگہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سے قریب ہے، لیکن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ شان ہے کہ اللہ اوپر ہے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، سب کو جانتا ہے.
تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، لیکن اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اللہ کی ذات اوپر ہے اور اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ ہفتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی ایمان اور عقیدے پر قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ جی، اور یہ سب نئی بات ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ سب نئی بات ہے۔ صرف صالحین کے یہاں اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا، قرآن و حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔